جنوری کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنوری 12 کے 12 سٹارز کے لیے سیلف ریئلائزیشن، سیلف ایکچولائزیشن کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے. بے شک. تو اوور آل بھی وہی چل رہا ہے، اور اس کے اندر 7 کی جو خاصیت ہے وہ بھی وہی بن رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نور علی نور ہے، یہ اس کی انرجی ملٹی پلائیڈ ہے، بہت زیادہ انرجی ہو سکتی ہے. اس کا ٹائم جو کہ میں آپ کو جو بتاتا ہوں وہ +50 GMT یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ٹائم بتاتا ہوں. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. دعا کی قبولیت کی ساتھ جو ہے نا، یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر میں اور میری ٹیم جو ہے نا وہ ضرور کام کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جا کے کائنات کے مالک کو منہ تو دکھانا ہے نا. بے شک. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے کام سے کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے. اب بات بالکل یہی ہے کہ دعا تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، دعا کا تو کوئی وقت ہوتا ہی نہیں ہے. دعا تو کچھ پڑھنے کی محتاج ہی نہیں ہے، عربی فارسی اردو کسی چیز کی محتاج ہی نہیں ہے. دعا تو احساس کا نام ہے، دعا تو ایک جذبے کا نام ہے. دعا تو ہاتھ اٹھانے کی محتاج بھی نہیں ہے، اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو کیا اس کی دعا نہیں ہوگی. دعا تو ایک پاک سچے جذبے کا نام ہے. دعا تو احساس جرم کا نام ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ندامت لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں کہ مالک گناہ گارہ مہربانی کرتے ہیں. یہ تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. پھر 7 کیوں؟ پھر 7 جو ہے اس کا اثر کیا؟ کیوں یہ 7 جو ہے اس کو ہم بار بار اس کے اوپر ایمفیسس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بعض اوقات انرجی جو ہے وہ آپ کو اتنا پش کرتی ہے کہ آپ جو کام آپ نے سالوں میں کرنا ہوتا ہے نا وہ گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. بالکل. یعنی پازیٹیو ویو آپ کے ارد گرد اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ جو اللہ سے جڑنے کی، اصل دعا تو اللہ سے جڑنے کا نام ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کی زندگی پوری کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کائنات میں 2 انرجی ویوز پیرلل چلتی ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. تو جب یہ دونوں پازیٹیو نیگیٹو دونوں ویوز پیرلل چلتی ہیں تو یہ آپ کو کسی وقت بوسٹ دیتی ہیں، اور ہم اس ساتھ کو اس وقت چیک کرتے ہیں جب یہ اپنے ٹاپ جو ہے وہ لیول کے اوپر ہوتی ہے. یعنی پازیٹیو انرجی جس کو آپ برکت کہہ لیں، رحمت کہہ لیں، کرم نوازی کہہ لیں، اللہ کا نور کہہ لیں، اللہ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل حال ہونے کی انرجی کہہ لیں، وہ آپ کے ارد گرد جب اتنی تیز ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ احساس اللہ کا آپ کے اندر بڑا تیز ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اس ساتھ کو جو ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت میں عبادت کریں تو بہتر ہوتا ہے. پھر میں اس کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں تو اس میں پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی ساتھ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو بوسٹ تو دیتی ہے، لیکن یہ قرآن پاک کی کسی ایک صورت کے ساتھ میچ بھی کر رہی ہوتی ہے. ہم اس صورت کے جو ہے وہ اس کی انرجیز کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ کوئی شخص قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا یا کسی وجہ سے جو کچھ ہم نے پڑھنے کے لیے بتایا وہ نہیں پڑھ سکا، تو جو آتا ہے نا وہ پڑھ لیں. درود پاک پڑھ لیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں جو دین ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات ہے. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا کہ یہ اللہ ہے، اس کے یہ اصول ہیں. جو سرکار نے کہا ہم نے وہ مانا ہے. ٹھیک ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی اطاعت کا نام دین ہے. تو اگر آپ کو کچھ اور پڑھنا نہیں نہ آتا تو درود پاک پڑھ لیں، دعا آپ کی قبولیت کی ساتھ ہو جائے گی. کیا بات. لیکن اس کے لیے پھر چونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس وقت بن رہی ہے، کیا بن رہا ہے، تو پھر اس کی صورت کیا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، تو ایک طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. جی سر. وہ کر لیں تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے.
اب آ جاتے ہیں کہ جنوری 2025 میں، چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اعداد بھی 25 کے جو ہے وہ 9 بنتے ہیں، تو یہ طاقت تو اس کے اندر ہے۔ اور پھر جب میں نے آپ کو یہ پریڈکشنز بتا رہا تھا جنوری کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنوری 12 کے 12 سٹارز کے لیے سیلف ریئلائزیشن، سیلف ایکچولائزیشن کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے۔ بے شک۔ تو اوورال بھی وہی چل رہا ہے، اور اس کے اندر 7 کی جو خاصیت ہے وہ بھی وہی بن رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نور علی نور ہے، یہ اس کی انرجی ملٹی پلائیڈ ہے، تو بہت زیادہ انرجی ہو سکتی ہے۔ اس کا ٹائم جو کہ میں آپ کو جو بتاتا ہوں وہ +50 GMT یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ٹائم بتاتا ہوں۔ ہر ٹائم زون کے لوگ اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ اچھا جی، یہ جو 7 بنے گی وہ بنے گی 20 جنوری 2025 کو، اور یہ آغاز ہوگا 5:31 PM یعنی شام سپہر کے وقت، 5:31 شام کا وقت ہوگا۔ اس وقت یہ جو ہے وہ شروع ہوگی، یعنی 17:31 آورس، 17:31 آورس کے اوپر یہ شروع ہوگی، اور اس کا اختتام ہوگا 11:57 PM یعنی جو ہے وہ رات کے 11:57 یعنی 23:57 آورس کے اوپر۔ پچھلی 7 ہم نے دیکھا تھا اس کا دورانیہ کم ہو رہا تھا، پچھلے مہینوں سے 7 کا دورانیہ کم ہو رہا تھا، یہ دورانیہ اس بار پھر زیادہ ہوا ہے، 6 گھنٹے 26 منٹ، یعنی میں نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے تک کا یہ ٹائم رہ سکتا ہے، تو 6.5 گھنٹے تقریباً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھرپور موقع دیا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں، یعنی کہ پاکستانی ٹائم کے پاکستانی ٹائم کے مطابق 20 جنوری پیر کا دن ہوگا، 5:31 شام کو یہ شروع ہوگی، رات کو 11:57 پہ ختم ہو جائے گی، 6 گھنٹے 26 منٹ یعنی ٹوٹل 386 منٹ 386 منٹس بنتے ہیں، 11:57 پہ اینڈ ہوگا یہ۔ ٹھیک ہے، یہ نئے آغاز کا وقت ہے، جیسے میں نے کہا تھا 9 آغاز کا وقت، زندگی میں خوشی آنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کا وقت ہے، علم اور ہنر میں اضافے کا وقت ہے۔ یہ جو ہے وہ سفر کے لیے بڑا مبارک ہے، سفر جو لوگ کرتے ہیں ان کے روحانی کیفیات کے بڑھنے کا وقت ہے، نئی چیزیں سیکھنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو جاننے کا وقت ہے، خاص طور پہ وہ سارے لوگ جن کا تعلق سیکھنے اور سکھانے سے ہے، یعنی ٹیچنگ ہو، خواہ وہ ریلیجن کی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ٹیچنگ ٹریننگ، ان سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے۔ اب اس وقت میں ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ انرجی قرآن پاک کی کسی ایک صورت سے میچ کرتی ہے، تو اس سے جب یہ میچ کرتی ہے تو پھر یہ اپنا آپ بتاتی ہے۔ تو اس مہینے میں یہ انرجی سورہ العلق سے میچ کری ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن پاک کی پہلی وحی کی آیات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک نئے آغاز کا اشارہ دے رہی ہے، اور اقرا سے شروع ہو رہی ہے، تو میں نے ریسرچ کیا، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سے اس کا تعلق ہے۔ پھر یہ کمال کی اس کی انرجی بن رہی ہے، یہ بہت شاندار انرجی بن رہی ہے۔ اب اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، بار بار اسی کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے، ویسے تو آپ جس طرح مرضی پیش ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن آداب بھی تو ہوتے ہیں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے جا کے گریٹیٹیوڈ پیش کرنا ہے نا، شکریہ تو ادا کرنا ہے، بالکل، کہ مالک تیرا شکریہ، تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی، تو نے ہمیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، ان کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری تو زبانیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام ہی لے سکیں، تو وہ کتنی مقدس ہستی ہوگی جن کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان کا نام بھی ایسے مت لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اللہ نے وہ نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں شکریہ تو ادا کرنا ہے نا۔ بالکل، 2 نفل شکرانے کے سب سے پہلے ادا کریں، اس کے بعد چونکہ جس کی وجہ سے دین ہے، جس کی وجہ سے سارا کچھ ہے، تو پھر سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پیش کر سکتے ہیں پیش کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سورہ العلق ایک مرتبہ صرف اس کی تلاوت کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ایگزیکیوشن قرآن پاک کی صورتوں کی ہوتی ہے وہ بھی بہت شاندار، ویسے تو قرآن پاک پورے کا پورا ہی شاندار ہے، بے شک، حرف حرف روشنی ہے، شفا ہے، رحمت ہے، لیکن اس بار جو سیکوینس بنتا ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ سورہ کوثر 19 مرتبہ، 19 مرتبہ، سورہ قدر 9 مرتبہ، اور جو ایگزیکیوشن کی صورت بنتی ہے وہ سورہ الاعلیٰ، سورہ الاعلیٰ جو ہے اس کو پھر 3 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ جب ہم ایگزیکیوشن کی صورت بتاتے ہیں تو بعض اوقات 1 مرتبہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس بار چونکہ انرجی انہینسڈ ہے تو سورہ الاعلیٰ کو آپ نے 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، پھر دوبارہ سورہ قدر 9 مرتبہ، اور پھر سورہ کوثر 19 مرتبہ۔ اس کو اسی طریقے سے تلاوت کریں، اور پھر درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے جتنی آپ پڑھ پڑھ سکیں۔ سکیں۔ اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر آگے بڑھیں، اور پھر صلاۃ الحاجت کے بعد جو ہے وہ دعا اپنے لیے بھی کریں، لوگوں کے لیے بھی کریں، ان لوگوں کے لیے بھی کریں جن سے آپ کو محبت ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کریں جن سے محبت نہیں ہے، سب کے ان لیے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے باقی لوگ دعا کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ دعا کریں، دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان لوگوں کو دیتا ہے، اور یہ تحفہ جو ہے ہمیشہ واپس آتا ہے۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ رحمت کرم کے سائے نازل کرتا ہے، اللہ آپ کو جو ہے وہ کامیابیاں دیتا ہے، آپ کی تکریم، آپ کی کرم نوازیوں کے نیچے آپ کو رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے اچھائی تلاش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ شاہ جی بہت زبردست، اور یہ بہت اچھا دل کے قریب ٹاپک ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا سر ہے اس ایسے چیز ہی کا، اور لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں شاہ جی۔ سر، یہ کرنا اللہ نے ہے۔ دیکھیں اللہ نے میں کرنا۔ کبھی نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ میری اوقات حیثیت ہے، کرنا اللہ نے ہے۔ بالکل میرا کام ہے راستہ دکھانا، میں راستہ دکھا دوں گا، اور دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، باقی مالک جانے، اس کا کام جانے، جو چاہے جیسے چاہے کرے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، شاہ جی بہت شکریہ۔ ویلکم۔ ناظرین 20 جنوری یاد رکھیے گا اور نوٹ کر لیں، اور شاہ جی جس طرح بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کاپی پینسل لے کے اس کو لکھ لیا کریں، ویڈیو کو بیک کر کے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی چیز مس نہ ہو۔ باقی کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے، انسان صرف جو ہے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ آپ کے سارے کام جو جائز ہوں اللہ تعالیٰ سب کے وہ قبول کرے، اور نیا سال آپ سب کے لیے یہ بہت اچھا اور بہت ہی زبردست لے کر آئے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، یہ سید حضرت جعفری صاحب کا نمبر ہے، ان کی ٹیم کا نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کریں۔ اپنا پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ اس نمبر پہ کر سکتے ہیں، یہ نمبر اس لیے ہم نے اسکرین پہ دیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ